اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ویستفتونک فی النساء قل اللہ یفتیکم فیہن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ سورة النساء آیت نمبر 127 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ یہاں یہ صراحت نہیں ہے عورتوں کے بارے میں کیا سوال کیا گیا۔ صاحب فتح الباری نے ابن ابی حاتم سے روایت نقل کی ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چچا زاد بہن تھی۔ اس کے پاس بہت زیادہ مال تھا جو اسے اپنے باپ کی میراث سے ملا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے نکاح کرنا بھی منظور نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اپنی چچا زاد بہن کا نکاح کسی دوسرے سے کراتے اس ڈر سے کہ اس کا شوہر مال لے جائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، حکم شرعی پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ ان سے کہیے ان کے بارے میں اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں استفتاء اور افتاء دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ استفتاء کے معنی ہیں فتویٰ طلب کرنا، اور افتاء کے معنی ہیں فتویٰ دینا۔ فتویٰ یہ لفظ فتح سے ماخوذ ہے۔ فتح کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں نوجوان کے۔ جوان آدمی چونکہ قوی ہوتا ہے، اس لحاظ سے فتوے کا معنی ہے قوی حکم، مضبوط حکم۔ فرمایا لوگ آپ سے عورتوں کے بابت فتویٰ طلب کرتے ہیں، آپ سے حکم شرعی دریافت کرتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ معلوم کیا، فتویٰ طلب کیا، اور فتویٰ اللہ نے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اس کا جواب اللہ نے دیا۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا گویا اللہ سے سوال کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرعی معاملات میں، دینی معاملات میں بغیر وحی کے کلام نہیں کرتے ہیں۔ آپ وحی الہی کی روشنی میں جواب دیتے ہیں۔ فتوے میں کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے مفتی کے لیے ضروری ہے دلیل میں قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کرے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا آپ کی حدیث مل جائے وہ ذکر کرے۔ قرآن کی آیت اور حدیث ذکر کرنے کے بعد
صحابہ اکرام کے آثار ہو تو ذکر کرے، اس کے بعد ائمہ کے اقوال ہو تو ذکر کرے۔ بہت سارے مفتی حضرات ایسے ہیں جو بعض عربی یا اردو کی فقہ کی کتابوں کی عبارات نقل کر دیتے ہیں اور اس کو فتوے میں کافی سمجھتے ہیں۔ اس طرح عمل کرنے والوں کو مفتی تو نہیں کہا جا سکتا، یہ ناقل مذہب ہے، اپنے مذہب کی بات کو نقل کر رہے ہیں۔ مفتی وہ ہوتا ہے جو کتاب اور سنت کی روشنی میں جواب دے۔ ہاں، کتاب اور سنت کی تائید میں ائمہ کا کوئی فتویٰ ہو تو ذکر کرے، کتاب اور سنت کو نظر انداز کر کے صرف اپنے مذہب کی فقہی کتابوں کی عبارتیں نقل کر دینا، یہ کسی بھی طرح مفتی کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ ساتھ ہی مفتی کے لیے ضروری ہے اگر وہ کسی مسئلے میں لوگوں کو فتویٰ دے، بعد میں اسے لگے کہ اس کا فتویٰ دلیل کے خلاف ہے، کتاب اور سنت کے خلاف ہے، فوراً رجوع کر لے۔ صحابہ اکرام کے دور میں ایسی کئی مثالیں ہم کو ملتی ہیں۔ صحابہ اکرام نے پہلے اپنے علم کے مطابق کسی مسئلے کا فتویٰ دیا، لیکن بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ دلیل ان کے فتوے کے خلاف ہے، تو فوراً انہوں نے اپنے سابقہ فتوے سے رجوع کر لیا۔ یہ صرف صحابہ نہیں ہیں بلکہ ائمہ کا بھی یہی معاملہ ہے۔ چاروں امام بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ کو فقہ کی ہر کتابوں میں بسا اوقات ایک ہی مسئلے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دو اقوال ملیں گے، امام الشافعی کے دو اقوال ملیں گے، ایک ان کا قول قدیم ہوتا ہے، ایک قول جدید ہوتا ہے، ایک قدیم فتویٰ ہوتا ہے اور ایک جدید فتویٰ ہوتا ہے۔ یہ فرق کیوں آیا ان کی کتابوں میں؟ تو پہلے ایک فتویٰ دیتے تھے، لیکن بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ فتویٰ کتاب اور سنت کے زیادہ قریب نہیں ہے، وہ فوراً اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیتے۔ اگر آپ فقہ حنفی کی کتابیں پڑھیں گے، کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف ہوتے ہیں، ان کے دو شاگرد دوسری طرف ہوتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا ایک فتویٰ ہوتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے خلاف ابو یوسف کا فتویٰ ہوتا ہے، یا امام محمد کا فتویٰ ہوتا ہے۔ کبھی امام ابو حنیفہ اور امام محمد اکٹھے ہو جاتے ہیں، ابو یوسف الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ علمی اختلاف آپ کو فقہ کی ساری کتابوں میں ملے گا، گرچہ جمود ہمارے دور میں ہے، تعصب ہمارے دور میں ہے۔ فقہ حنفی کی کتابوں میں خود ان کے شاگردوں نے اپنے استاد کی مخالفت کی ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ بعد میں انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھا، حدیثیں لی ان سے۔ تقریباً 2/3 مسائل میں انہوں نے اپنے استاذ کے مسائل سے رجوع کر لیا۔ جب ان کو لگتا تھا کہ نہیں، اس مسئلے میں زیادہ راجح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے از روئے دلیل، تو فوراً ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے رجوع کر کے اس قول کو اپنا لیتے تھے جو کتاب اور سنت کے زیادہ قریب ہوتا تھا۔ تو غرض اللہ نے فرمایا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ یہ فتویٰ کیا ہے؟ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اس آیت کریمہ کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔